احساس پیدا کرتے ہیں ان کی قیمتیں دینے کے لیے پریزیڈنٹ زرداری پیش رہے ہیں۔ اور میاں محمد نواز شریف نے سستی کھاد پورے پاکستان کو مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے غریب کسان کے ٹیوب ویل کو انتہائی سستی بجلی مہیا کی۔ میاں محمد نواز شریف نے ان کی لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ہم نے زراعت کی جعلی ادویات کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ جناب اسپیکر، آج میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ سبسڈی کھاد فیکٹریوں کے بجائے براہ راست کسان کو دی جائے گی۔ سولر ٹیوب پروگرام کا اجرا کیا جائے گا جو کہ چھوٹے کسان کو مہیا کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی پیکج سامنے آئے گا۔ اور بیج مافیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور دنیا سے اعلیٰ ترین بیج منگوا کر ہم اپنے کسانوں کو دیں گے تاکہ زرعی پیداوار بڑھے اور ملک آگے بڑھے۔ اور یہ بیج ہم کسان کو پہلی مرتبہ مفت مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا اس سے بے پناہ فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح بیج مافیا، جس طرح میں نے کہا، جعلی کھاد اور زرعی ادویات کا صوبوں کے ساتھ مل کر، چاروں صوبوں کے ساتھ مل کر ہم اس کا خاتمہ کریں گے، کیونکہ وفاق اور چاروں اکائیاں مل کر پاکستان ہے۔ اور ہم صوبوں کے ساتھ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے بڑھ کے ان کے ساتھ کام کروں گا، اور وہاں پر ان کی رہنمائی میں ہم مل کر اس عظیم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور زراعت اور لائف سٹاک کے شعبے میں ہم صنعتی فارمز SIFC کے تحت اس کو فروغ دیں گے۔ جناب اسپیکر، کوئی ملک ایک ایفیشنٹ، ایک پنکچول، وقت کی پابند، صاف ستھری پبلک ٹرانسپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرے یہ جو دوست شور مچا رہے ہیں، یہ بھی جنگلہ بس کا شور بہت مچایا کرتے تھے، اور جنگلہ بس کا شور دن رات مچاتے تھے، اور جھوٹ کے طوفان کھڑے کر دیے کہ لاہور میں ان کی زبانی جنگلہ بس 70 ارب روپے میں بنا ہے۔ وہ خدا کے فضل و کرم سے 30 ارب میں بنا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ BRT پشاور کا کیا حشر ہوا اور کیا وہاں پر کرپشن ہوئی، یہ میرا موضوع کسی اور دن کے لیے ہے۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب میں میٹرو بس کا جال بچھایا، میں تمام صوبوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ عام آدمی کے لیے، ڈاکٹر کے لیے، انجینئر کے لیے، مزدور کے لیے، طالب علم کے لیے، استاد کے لیے، صحافیوں کے لیے، وکلاء کے لیے، ڈش واشرز کے لیے، خاکروب کے لیے، پورے ملک میں ہم ایفیشنٹ پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام کا جال بچھائیں گے۔ اور یہی ایک بڑا راز ہے ترقی یافتہ ملکوں کا ترقی کرنا، کیونکہ ٹائم از منی، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح جس طرح محمد نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر میں ہسپتالوں کا جال بچھایا، مفت ادویات دی، میری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہر صوبے میں، صوبہ سندھ نے اس میں بڑی ترقی کی ہے،
کوئی شک نہیں، بڑے بڑے اعلیٰ ہسپتال بنائے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہم اس میں صوبوں کے ساتھ بھی اور خاص طور پر وفاق میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جدید ہسپتال اور جدید علاج کی سہولتیں مہیا کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہاں پر میں ایک بڑا اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے بھی جو سکون سے میری بات سن رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو شور شرابہ کر کے میری آواز گم کرنا چاہتے ہیں، ان کا شور گم ہو جائے گا، میری آواز بلند ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ہونہار بچوں اور بچیوں جو کہ انتہائی قابل اور ہائی اچیورز ہیں، ہائی پرفارمرز ہیں پورے پاکستان میں، ان کو مگر ان کے پاس، ان کے والدین کے پاس رزق حلال کمانے کے باوجود وسائل محدود ہیں، میں یہاں پر آج اعلان کرتا ہوں کہ ان تمام پاکستان کے بچے اور بچیوں کو بیرونی دنیا میں جو عالمی معروف یونیورسٹی ہیں ان کے وظائف وفاقی حکومت دے گی، ان کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی، تاکہ یہ قوم کے ہزاروں لاکھوں بچے اور بچیاں یہ دنیا میں اپنا نام پیدا کریں اور پاکستان کو دنیا میں اس کا سر بلند کریں۔ جناب اسپیکر، قرآن کریم کا ارشاد ہے عدل کرو، یہی تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قاضی کے ساتھ جب تک وہ انصاف کرے وہ قاضی کے ساتھ ہے۔ نظام عدل کی موجودہ شکل ایک بہت زیادہ طویل اور تاخیر کا سبب بن گئی ہے۔ بدقسمتی سے بعض جو دیوانی مقدمے ہیں وہاں پر لوگ دیوانہ ہو جاتے ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اس لیے سستا اور فوری انصاف، اس کے لیے ہم عدالت عظمیٰ اور یہ ایوان اس بارے میں مشورہ کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئے جس سے لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ جناب اسپیکر، آج میں اس بات کا بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جیلوں میں قید خواتین اور بچے جو کہ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ہیں اور ان کی مدت سزا صرف 2 سال سے کم ہے، ہماری حکومت ان کو رہا کر کے تربیتی پروگرام کے ذریعے ایک ہنرمند شہری بنائے گی، اور وہ پھر معاشرے کے عظیم معمار بنیں گے۔ جناب اسپیکر، سانحہ 9 مئی اس کے زخم آج بھی پوری قوم کے جسم پر تازہ ہے، اور مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے، اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ اور جو لوگ، میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، جو لوگ جو شامل جرم نہیں ہیں ان کو کوئی غزت نہیں پہنچے گی۔ میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں، وہ قابل جرم نہیں، مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان عظیم شہیدوں کی قبروں کی بے حرمتی کی، جنہوں نے 9 مئی کو ان شہیدوں کے ورثاء کو، ان کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر دیا، وہ
کئی رات ان کو نیند نہیں آئی کہ ہمارے والد نے، ہمارے بھائی نے، میرے خامد نے تو جان دے دی، اور یہ لوگ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہوں نے اتنی ہماری بے حرمتی کی ہے کہ شاید دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد ہوگا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد محمد نواز شریف کو، جنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ عظیم قربانیوں سے ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، طالب علموں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئرز نے، افواج پاکستان کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، پولیس کے افسروں نے، جوانوں نے، ان کے بچوں نے، ایک تاجر نے، ایک دکاندار نے، ایک خاک روب نے اس دہشت گردی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مگر پھر کس طرح ذاتی مقاصد کے لیے ان دہشت گردوں کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا، اور بعض خونی دہشت گردوں کو جیلوں سے چھوڑا گیا۔ جناب اسپیکر، یہ ہے وہ وجہ کہ آج پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ اوت کے آئی ہے۔ یہ میرا اور میرے یہ قائدین کا فیصلہ ہے کہ ہم دہشت گردی کو دوبارہ مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑیں گے، اور کبھی دوبارہ دہشت گردی پاکستان کے سرحدوں میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بالکل زور سے بتائیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جناب اسپیکر، اقلیتوں کے حقوق یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور پاسداری بھی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میثاق مدینہ کی ایک درخشندہ اور تا قیامت ایک مثال ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ اگر آپ ان شرائط پر چلیں گے تو آپ سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ہمارا سبز ہلالی جھنڈا اور آئین پاکستان ہماری اقلیتوں کو امن اور سکون کے ساتھ پاکستان میں رہنے کی اجازت دیتا ہے، اور ہم اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں آنے دیں گے۔ جناب اسپیکر، خواتین کو مساوی حقوق اگر ہم نے مہیا نہ کیے، ہماری آبادی کا 50% ہماری آبادی کا 50% حصہ وہ خواتین پر مشتمل ہے، اس شور شرابے میں بھی شاید خواتین کی آواز مردوں سے زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ فاطمہ جناح سے لے کر محترمہ بے نظیر شہید بھٹو، میری بیٹی مریم نواز، یا ثریا انور ہو SOS کی، یا بلقیس عیدی ہو، یا ڈاکٹر رتفاؤ ہو، یا ثنا میر ہوں، ان کی لیڈرشپ کے بغیر ہمارا سفر ادھورا ہوگا۔ خواتین کو اس ترقی کے سفر میں ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہوگا، چاہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ ایک کلارک ہو، یا وہ نڈر خاتون پولیس افسر، شہر بانو، جس نے قوم کی ایک بیٹی کو جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی جان بچائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا ہراسمنٹ کا ماحول بالکل ناقابل قبول ہے، اور تمام شعبوں میں خواتین جہاں
پر کام کرتی ہیں ان کو مردوں کے شانہ بشانہ تنخواہیں ملنی ہوں گی، اور تمام وہ حقوق جو مردوں کو ملتے ہیں خواتین کو بھی مراد ان کو مہیا کی جائیں گی۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور بزنس فرینڈلی پاکستان کی ایک اشد ضرورت ہے۔ ہمیں یہاں پر نئے کاروبار کے لیے ماحول مہیا کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ فرسودہ نظام ہے، سینکڑوں فرسودہ قانون ہیں، ان کو میں اپنے ان زعماء کے ساتھ مشورے کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان تمام قوانین کا یک جنبش خاتمہ کر دیں گے، جس سے کہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہو، جس سے کہ سرمایہ کار پاکستان آنے سے ہچکچاتا ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں ٹیکس کے جو لیول ہیں اس کو بے شک ہم کم کریں، کیونکہ جو ایک ایماندار ٹیکس پیئر ہے، جو ایک اچھا ٹیکس پیئر ہے، اس کو مزید ٹیکس کے بوجھ سے لادنا سراسر زیادتی ہے، اور جو مافیا اربوں اور کھربوں غبن کرتا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ہے وہ ایک بڑا کینسر جس کی میں نے بعض مثالیں ابھی دی ہیں، جس کی وجہ سے آج غریب غریب تر ہو گیا ہے اور امیر امیر تر ہو گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جو اچھے ٹیکس پیئر ہیں ان کو قوم کو ان کو اپنا ہیروز بنانا چاہیے، ان کو سلام پیش کرنی چاہیے، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، اور ان کے قوم کے عظیم معمار کا نام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، چاروں صوبوں میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ایکسپورٹ زونز کا جال پھیلائیں گے تاکہ لاکھوں لوگوں کو روزگار مہیا ہو اور دنیا کو پتہ چلے کہ حضرت قائد اعظم کا پاکستان جن وجوہات کی بنا پر مارز وجود میں آیا تھا، آج 76 سال بعد اس کی طرف ہمارے لیڈران نے جو قدم اٹھائے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ہم دن رات ان کی معاونت لیں گے۔ میں اپنے لیڈر کی، میں ان کی ایڈوائس لوں گا، اپنے دوسرے زعماء کی ایڈوائس لوں گا، اور پاکستان کے اندر زراعت اور صنعت کا جال پھیلا دیں گے۔ اور یہ ایکسپورٹ زونز کیا ہوں گے؟ پلگ اینڈ پلے، ون ونڈو، اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ دہائیوں سے ون ونڈو کی بات ہو رہی ہے، ون ونڈو کیا آدھی ونڈو بھی نہیں تھی۔ آج ہم ون ونڈو کو، جس کا ماڈل میرے علم میں ہے، چین میں ہے اور دوسرے ممالک میں ہے، اس کو ہم انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ جناب اسپیکر، ٹیکس ریفنڈ میں تاخیر ایک بہت بڑا ہرڈل ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں یا دوسرے جن کا ٹیکس بھئی آواز نہیں آ رہی، ٹیکس ریفنڈ کا جن کا جائز حق ہوتا ہے، ان کو مہینوں نہیں، ان کو سالوں رلایا جاتا ہے، اور جیب گرم کیے بغیر ان کو ٹیکس ریفنڈ ملتا نہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اپنے لیڈر، اپنے زعماء کی اجازت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ایف بی آر کو جن کا ٹیکس ریفنڈ ڈیو ہے 10 دن کے اندر ان کو مہیا کیا جائے اور ان کو ٹیکس ریفنڈ ان کے گھروں میں پہنچایا جائے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ایف بی آر کو میں مکمل طور پر جواب دہ بناؤں گا۔ جناب اسپیکر، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، یہ دنیا آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹے کاروبار، چاہے وہ دیہات میں ہوں چاہے وہ شہروں میں ہوں، یہاں پر اس معزز زبان میں بڑے معزز اراکین بیٹھے ہیں جن کا زراعت سے چولی دامن کا ساتھ ہے، جن کا کاروبار سے بہت شغف ہے۔ یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر دیہات میں ہم نے مائیگریشن کو روکنا ہے شہروں کی طرف، اگر دیہات کو ہم نے
صاف ستھرا بنانا ہے، اگر دیہات کو ہم نے وہاں پر ترقی دلوانی ہے تو وہاں پر کسان کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، شہروں اور قصبوں میں نوجوانوں کو کاروبار کرنے کے لیے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یعنی چھوٹا کاروبار کرنے کے لیے، جہاں پر وہ 4-6 مزدور رکھیں، جہاں پر مشینیں لگائیں۔ دیہات میں جو فروٹ گل سڑ جاتا ہے، محترم زرداری صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر اس کو سٹور کر لیا جائے، اس کے بعد اس کو ایک چھوٹے کارخانے کے ذریعے وہاں پر جوس، کانسنٹریٹس، مارملیٹ بنا کر ہم بیچیں تو ہماری معیشت آسمانوں سے باتیں کرنے لگے گی۔ لیکن اور اس کی مثالیں کون سی ہیں؟ اس کی مثال امریکہ ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، نیدرلینڈ ہے اور جرمنی ہے۔ یہ بڑی عظیم مثالیں ہیں جہاں پر 80% ٹویوٹا ہو، کرولا ہو، ان کی 80% پرزے سب کنٹریکٹنگ سے بنتے ہیں۔ میں یہاں پر جناب اسپیکر اعلان کر رہا ہوں کہ میں بینکوں کو سختی سے پابند کروں گا کہ وہ اپنے قرضے کا اتنا فیصد لازمی ان نوجوانوں دیہاتوں میں اور شہروں میں دیں گے جو اپنا کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ کام یہ بھول جائیں کہ یہ کمرشل بینکس ہیں یا یہ گورنمنٹ بینک ہے، یہ ایک ہی پیرامیٹر ہوگا، ایک ہی یارڈسٹک ہوگی، اور جو بینک صرف ٹی بلز، گورنمنٹ ٹریجری بلز میں انویسٹ کر کے آرام سے سوتے ہیں، وہ گھر جا کے سوئیں۔ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو ایس ایم ایز میں ان کو بڑا شیئر دینا پڑے گا۔ جناب اسپیکر، اور یہاں پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سرمایہ کاری کے لیے اور خاص طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایسا ملک ہے کہ لوگ یہاں پر آنکھیں بند کر کے چلے آئیں، بدقسمتی سے اس کا جواب مثبت میں نہیں ہے۔ جہاں پر میں نے ابھی فرسودہ قانونوں کو ختم کرنے کی بات کی ہے، میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام دوست ممالک کے لیے ویزا فری انٹری پاکستان میں کر دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں، ان کو ویزے کے لیے وہاں پر گھنٹوں نہیں مہینوں انتظار نہ کرنا پڑے اور وہ یہاں پر آئیں، اور یہ اس حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور جناب اسپیکر، ٹریڈ کوریڈورز ہم نے کھولنے ہیں۔ یہاں پر میرے دوست نوید قمر بیٹھے ہیں جو بڑے ایکسپیرینس ہینڈ ہیں، بڑے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور ٹریڈ کوریڈورز کو ہم نے اوپن کرنا ہے، ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ اس میں فارمر منسٹر بلاول بھٹو صاحب نے بڑی کاوشیں کی تھیں جن کی میں بڑی تحسین کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر ہمیں سی پیک کو جو نواز شریف کے دور میں وہ مارز وجود میں آیا، جناب اسپیکر وہ ہمیں سی پیک کو اور آگے بڑھانا ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ایک درینہ دوست ہے، ایک قابل اعتماد دوست ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، خارجہ پالیسی میں ہم کسی گریٹ گیم کے حصہ دار نہیں ہیں، ہم خارجہ پالیسی کا کارنر سٹون اپنے ان دوستوں میں اضافہ کریں گے اور مخالفوں میں کمی لے کے آئیں گے، اور باہمی تجارت اور معیشت کی بحالی اور فلاح بہبود کے لیے ہم اپنے خارجہ پالیسی کو اس پر استوار کریں گے۔ ٹیکنالوجی جہاں سے بھی ملے، چاہے وہ مشرق بعید ہو، افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، ہم مارکیٹیں تلاش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال رہا اور انشاءاللہ میاں نواز شریف، پریزیڈنٹ زرداری اور بلاول بھٹو صاحب اور ڈاکٹر صدیقی اور علیم خان اور سردار مکسی کی مجھے آنت رہی تو انشاءاللہ اس مالک سے دعا ہے
میں نواز شریف سے بغیر اجازت لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی محنت کریں کہ 2030 کو ہم ہدف بنا لیں G20 کی رکنیت کا. Difficult but not impossible. Nothing is impossible in this world. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اگر کامیاب ہوں گے. جناب اسپیکر، امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تاریخی تعلقات کو پہلے ریپیئر کرنا ہے اور پھر استوار کرنا ہے اور پھر تجارتی، دفاعی اور معاشی اور سفارتی تعلقات کو بہتر لانا ہے. یہ میرے قائد کی، یہ میرے لیڈرز کی اور میری ذاتی یہ میری خواہش ہے. گرم پانی. یورپین یونین اور خلیجی تعاون کونسل کے ساتھ ہم رشتے مضبوط کریں گے. ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم اصولی اور برابری کی بنیاد پر ہم اپنے تعلقات کو قائم رکھیں گے. جناب اسپیکر، سعودی عربیہ ہمارا 76 سال سے نہیں، سینکڑوں سال سے وہ پاکستان، جب پاکستان نہیں تھا، اس کے ساتھ تاریخی برادرانہ محبت اور یگانگت کا تعلق ہے. اور سعودی عرب کے فرمانروا اور سعودی عرب کے ولی عہد، انہوں نے ہماری جو ان 16 مہینوں میں وزیر خارجہ کی محنت، ہم سب کی کوشش سے جو ہماری مدد کی ہے، ہم ان کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے. اور میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے اچھے اور برے وقت میں پاکستان کا نہ بھی ساتھ چھوڑا اور نہ چھوڑے گا. جناب اسپیکر، UAE، ترکی اور قطر ہر مشکل وقت میں پاکستان کا انہوں نے ساتھ دیا. اور جب ہماری حکومت تھی تو UAE کے صدر میرے بھائی محمد بن زائد نے اپنے مرحوم والد کے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کی بھرپور اعانت کی اور مدد کی. ترکی کے صدر طیب اردوان پاکستان کے عوام سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو. اور اسی طرح قطر ہمارا ایک بہت برادر ملک ہے جو ہمیشہ خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو ترقی ملے اور اس کے لیے وہ پوری طرح کوشاں ہیں. اسی طرح کویت، بحرین، عمان اور ایران کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں جن کو ہم آگے لے کر جائیں گے. جناب اسپیکر، اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور کشمیر، جہاں پر آج قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھیں اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اتنے دلخراش واقعات سامنے آئے. ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدفین کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 4 سالہ بیٹے کی تدفین کرتا ہے، کوئی 2 دن کی بچی کی تدفین کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. اس وقت جناب اسپیکر، اسرائیل کی بدترین بمباری، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا. یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے اور عالمی برادری محو تماشائی بنی ہوئی ہے. اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات
ان کا خون بہایا جا رہا ہے اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، جب ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز امان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے۔ آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں اور پھر کچھ پنجاب میں، اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے اس معاملے کو اجاگر کیا۔ اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شیری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے زیر انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں۔ اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت تو بہت لیا ہے لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔
عدالتیں موجود ہیں, چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا اسٹرکچر موجود ہے, ٹریبیونلز ہیں, ہائی کورٹس ہے, سپریم کورٹ ہے. آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے. یہ جناب اسپیکر, اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی گملہ توڑا, کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا. 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے, 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے, 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے. کس کے اشارے پہ انہوں نے لانگ مارچ کیا؟ یہ راز ایک دن ضرور کھلے گا. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں انتخابی نظام کی اصلاح کے لیے بیٹھیں, آئیں یہ ہاؤس بیٹھے مشاورت کریں اور مل کر ہم ایک ایسا انتخابی نظام آئندہ کے لیے بنائیں کہ اگر کوئی شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے. 2018 میں کون نہیں جانتا کہ پری الیکشن ریجنگ ہوئی, الیکشن والے دن رات کو الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا اور پی ٹی آئی کے پٹے یا دوپٹے پہنا کر جہازوں میں بھر کر لے جایا گیا. کیا میاں محمد نواز شریف جو جیل میں تھے, ان کی صاحبزادی جیل میں تھی, ان کو یہ خبر نہیں دی گئی کہ ان کی اہلیہ محترمہ میری پیاری بھابھی اللہ کو پیاری ہو گئی؟ جناب اسپیکر, میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ کسی کو سادہ اکثریت نہیں ملی, یہ سپلٹ مینڈیٹ ہے اور جمہور کا طریقہ ہے کہ اگر سپلٹ مینڈیٹ ہے تو لائک مائنڈڈ پارٹیز مل کر حکومت بنائیں. مگر میں نے اور تمام دوستوں نے ان کو جو سنی اتحاد کونسل کے ممبرز بن گئے ہیں ان کو دعوت دی کہ آئیں حکومت بنائیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, آئیں ہم پازیٹیو کردار ادا کریں گے, آئیں ہم پاکستان کے لیے اپنی توانائیاں خرچیں گے. آپ بھول گئے کہ فاٹف کے زمانے میں اپنے ممبروں کو تو آپ ایجنسیوں کے ذریعے ہانکتے تھے, ہم نے فاٹف میں والنٹیرلی آپ کا ساتھ دیا کہ یہ پاکستان کا مسئلہ تھا. کشمیر کے لیے جب ابھی نندن یہاں آیا ہم نے تمام اختلافات بھلا کر ہم اکٹھے ہوئے, آپ نہیں آئے, ہم وہاں بیٹھے رہے. جناب اسپیکر, یہ ہے وہ کووڈ کا زمانہ آیا, میں پاکستان آیا, کانفرنس ہوئی اور عمران نیازی تقریر کر کے میری باری آئی. مجھے کسی نے کہا کہ پتہ کریں کہ عمران نیازی بیٹھے ہیں, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ان کو بڑا ضروری کام ہے اور وہ چلے گئے ہیں. میں نے کہا کہ کووڈ سے زیادہ کوئی ضروری کام ہے؟ یہ عالم ہے جناب اسپیکر, یہ عالم ہے اور آپ کو یاد ہے, اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اس لیے جب وہ حکومت نہ بنا سکے ہم نے خوش دلی سے, محبت سے, بات چیت سے حکومت بنائی. یاد رہے کہ اپوزیشن کو 1.70 کروڑ ووٹ ملے ہیں اور ان تمام جماعتوں کو 4.5 کروڑ ووٹ ملے ہیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. یہ جمہور کا طریقہ ہے, یہ حکومت بنانے کا طریقہ ہے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, اگر واقعی ہم ایک ملک, ایک گھر, ایک خاندان ہیں تو پھر یہ نفاق کیوں ہے؟ یہ ایک اگر خاندان ہے تو پھر نفاق کیوں ہے؟ نفرت, گلی گلی گالی گلوچ کا کلچر پھیلا دیا گیا اور معاشرے میں زہر گھول دیا گیا.
جس کو صاف کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے. آج جس طرح چور اور ڈاکو کی بات کی جاتی ہے پچھلے کئی سال سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ڈس سروس قوم کی کوئی ہو نہیں سکتی. بڑے بڑے لیڈر وہ اپنی جانیں قربان کر گئے، انہوں نے جلا وطنیاں اختیار کر لیں لگے، مگر کبھی قوم کو غلط راستے پہ نہیں جانے دیا. کبھی قوم کو گالی تو دور کی بات ہے، تو کہنے کی بات نہیں کی. میرے قائد نے، ان زعماء نے ہمیشہ لیڈران کو ساتھ صاحب کا. تمام تر اختلافات کے باوجود یہی حسن ہے جمہوریت کا، یہی پارلیمانی روایات ہیں، یہی زندگی ہے اور یہی سب کچھ ہے. اور میں آج یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، جس طرح میں نے 2018 میں بطور حزب اختلاف کے لیڈر کے اپنی پہلی تقریر میں مساق معیشت کی بات کی تھی، میں نہ صرف آج پھر مساق معیشت کا اعادہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں. آئیں مل بیٹھیں، آئیں مل بیٹھیں، مل کر ہم پاکستان کی قسمت سنواریں، مل کر ان چیلنجز کا جو میں نے آپ کے سامنے جس کا ذکر کیا ہے ان کو اٹھائیں. میں آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں. جناب اسپیکر، مجھے ایک بہت اہم بات کرنی ہے اور وہ بڑی حساس بات ہے، اور وہ ہے صوبائی تعصبات کو ختم کرنا. یہ 4 اکائیاں یہ پاکستان بناتی ہیں، چاروں میں قومی یکجہتی، چاروں میں ہم آہنگی، چاروں میں محبت، چاروں میں ترقی کی دوڑ مساوی، چاروں کو مساوی حقوق. یہ ہے وہ وفاق کا ڈھانچہ جس کو پاکستان کہتے ہیں. مجھے بلوچستان کی محرومی کا مکمل ادراک ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب کسی دور میں، اور خاص طور پر میاں محمد نواز شریف کے دور میں، جب چینی سی پیک کے منصوبوں کو وہاں پر لے جایا گیا تو خالی بلوچستان اس وقت نہیں زد میں تھا، دہشت گردی کے باقی صوبے بھی تھے. اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر ان زعماء کے بڑوں نے شہادتوں کے جام نوشید کیا، وہاں پر میرے بزرگ مولانا فضل الرحمان، ان کو پر بھی کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، اللہ نے اپنا ہاتھ دے کر ان کو بچایا. وہاں پر بلور فیملی ہے پشاور کی، سندھ کے عوام نے، سندھ کے سیاسی لیڈروں نے، پنجاب کے عوام نے اور بلوچستان کے عوام نے، پنجاب کے لیڈروں نے قربانیاں دی ہیں. اس کی ہمیں آج قدر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا ہمارا بہت پیارا صوبہ ہے. میرے بلوچستان کے زعماء یہاں بیٹھے ہیں، ان کی ناراضگیاں جائز بھی ہیں، کچھ جو بھی ہیں ہمیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو ختم کیے بغیر، مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیے بغیر منصفانہ طور پر بلوچستان کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا جا سکتا. اس لیے میں یہ بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ہم بلوچستان کے زعماء کے ساتھ بیٹھیں گے اور کھلے دل کے ساتھ ہم بات کریں گے، چاہے وہ مسنگ پرسنز کا ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو. ہم کھلے دل کے ساتھ بیٹھ بات کریں گے کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے، بلوچستان کا امن پاکستان کا امن ہے، بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی ہے. اس کے بغیر پاکستان ترقی اور خوشحالی کا سفر اختیار نہیں کر سکتا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ہے ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. پاکستان